صدر، خواتین و حضرات، امریکہ تو دور ہے، کچھ فاصلے پہ ہے، لیکن جہاں سے بہت کچھ ہوا وہ تو جگہ یہاں اسلام آباد سے نزدیک ہے۔ آپ بے شک یہ ڈونلڈ لو فلانا فلانا نام لیں، لیکن جو جانتے ہیں آپ کی دل بھی گواہی دیتا ہے یہاں پہ ہوا کچھ اور ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو یا نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، ایک آدمی، اس کے گرد دو تین آدمی اور ہوں، اور کسی وجہ سے، کسی بنا سے کوئی ذہن میں سوچ ہو، ذہن میں خلل ہو، اور وہ دو تین انسان، اس سے زیادہ نہیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور وہ پھر سارا کوریوگراف کریں، آرکسٹریٹ کریں۔ یہ جو جس کا آپ نام دے رہے ہیں ریجیم چینج، یہ شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان نے نہیں کی، یہ اعلی کار ہیں، ان کو استعمال کیا گیا، یہ ولنگ پارٹنرز ہیں، ایکسیسریز ہیں، ولنگ ایکسیسریز ہیں، کرنے والے اور ہیں۔ پوچھنا یہ بنتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان کے ذہن میں کیا خیال تھا؟ کون سی ان کو ایمرجنسی آ گئی کہ ہم نے کرنا ہے؟ اب یہاں پہ آپ پاکستان کا ماحول تو آپ دیکھ لیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت، ہاتھ میں ہم نے وہ تسبیاں وہ لہرائی ہوتی ہیں ہر دفعہ، کبھی ریاست اس کی بات کرتے ہیں، اس کی حالت ہماری یہ ہے کہ جو یہاں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا خیال ہے کہ فوج کا سربراہ شاید فلانے کو بنانا ہے، اور وہ فلانا بن جائے گا تو پھر یہ جو ہے ایسی حکومت بنائیں گے جس سے سارا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ایک فاشسٹ حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ آپ سول سروس کے ٹاپ لیول کے، اور جو میں کہہ رہا تھا 20 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ صرف یہ کہہ دیں کہ فاشزم کو 6 لائنوں میں ڈیفائن کر دیں، وہ نہیں ڈیفائن کر سکیں گے۔ اس وجہ سے آپ جو ہے یہ پورا کھلواڑ کھڑا کر دیتے ہیں۔ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، یہ بعد کی چیزیں ہیں، یہ کانسیکوینسز ہیں، اور لگا کے ان کو دے دیا، ان سے نہیں ہو رہا، وہ ہم دیکھ رہے ہیں پھر پاکستان کی حالت کیا ہے۔ لیکن بیسک کاز، سسٹمک کاز وہ ہے۔ لیکن اگر یہ کاز ہے تو پھر خان صاحب سوال آپ سے بنتا ہے، یہ ایکسٹینشن کا شوق جو ہے یہ آپ کو کہاں سے پیدا ہوا؟ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے ہم کسی فین کلب کے ممبر نہیں ہیں، جوانی میں فین کلبز کے ممبر ہوا کرتے تھے، ان سے ہم نکل آئے ہیں، پر ہمیں بتایا گیا تھا ایسا کپتان ہے، ماجد خان کزن تھا، اس کو ایسے نکال دیا، کرکٹ ٹیم میں یہ کر دیا۔ اور ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب آپ آئیں گے تو کم از کم یہ پرنسپل تو ہوگا کہ 3 سالہ ٹینیور ہے تو 3 سال ہی رہے گا۔ وہاں پہ باتیں ہمیں آئیں جی کہ کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ بہت، چلیں جی کمفرٹیبل ہیں، انہوں نے کر دیا۔ کوئی کسی سیانے نے مسئلہ لے جاتا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ کا ملاحظہ کیجئے، چیف جسٹس تب کے کہتے ہیں پروموشن، ایکسٹینشن، اس کا اپوائنٹمنٹ کا تو قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی بات سنیں،
اور کوئی قانون ہے کہ ملکہ برطانیہ برٹش کیبنٹ کے اوپر پریزائڈ نہیں کرے گی؟ کوئی قانون ہے؟ روایت ہے، کنونشن ہے. 72-74 سال سے یہی کنونشن روایت پاکستان میں چل رہی تھی، اور گورنمنٹ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا کہ دس از دا کنونشن اینڈ دا گورنمنٹ سٹینڈز بائی اٹ. اس گورنمنٹ میں جو ہم نے دیکھا، اتنے سیانے لوگ تھے، سیانے لوگوں کی فہرست آپ بنائے تو وہ ختم نہیں تھی ہوتی. وہاں پہ سپریم کورٹ سے وہ چلے گئے، مسئلہ پارلیمنٹ کو چلا گیا. آج دکھڑے روئے جا رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ نے قانون بنا دیا کہ نہیں 3 سال کی ٹینیور نہیں، اس میں 3 سال ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، یہ اب قانون کا حصہ ہے. اور پھر آپ نے مزید یہ کہا کہ نہیں ناگزیر ہو، کوئی بڑا رومل، گوڈیرین، مارشل زوکوو آ جائے تو اسے 7واں سال بھی ہم دے سکتے ہیں. جناب اعلیٰ، آپ ضرور پرائم منسٹر بنے، دوبارہ بنے، لمبی آپ کی ٹینیور ہو، لیکن یہ ورثہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، یہ 7 سالہ والا. جو یہاں پہ آئے گا اس کی نظریں 6 سال تو رہیں گی کہ 6 سال تو میں نے ہونا ہے. یہ آپ نے یہاں پہ وہ کر. اور پھر ایک اور چیز، یہ جو سارا ہوا بات، بڑے بڑے آفیشلز آتے ہیں، بڑے کام والے آتے ہیں، پر یہ اتنا کہاں سے عشق کہ ایک آدمی پہ ہی انحصار ہر چیز کا کر لیا جائے. سیکیورٹی معاملات بھی، بلوچستان کے معاملات بھی، سیاست کے معاملات بھی، اور وہاں سے پھر ہوتے ہوتے بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچی. تو اس میں جو کھلواڑ اب پاکستان میں ہو چکا ہے، خان صاحب اس میں آپ کا بھی ماشاءاللہ خاصا کنٹریبیوشن ہے. تو آئندہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. اب وہ جو کرنے والے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں، ہر ایک کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بہت برا ہو رہا ہے. ایک لفظ آگے، انسٹیٹیوشنز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، مورال افیکٹ ہو رہا ہے. ذرا کہ یہ گفتگو جو ہے، خان صاحب کی گفتگو ٹھیک نہیں. اس سارے کھلواڑ میں ایک ہی اچھی چیز ہوئی ہے، اونلی ون، جو آپ کے خلاف کوشش ہوئی تھی اس سے پہلے آپ نے پاکستان کو پراپرٹی ڈیلرز کے حوالے کر دیا تھا. یہ جو یہاں پہ آپ نے فوٹوز لگائی ہوئی ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کی، 2 پراپرٹی ڈیلرز کی لگا دیں زیادہ بہتر ہوگا. جب سے یہ آپ کو دھکا لگا، لات لگی، تو ماشاءاللہ آپ بھی چے گیورا بن رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اب آپ چے گیورا ہی رہیں، اس سے کچھ سیکھیں، پراپرٹی ڈیلروں سے جان چھڑائیں. راولپنڈی، وہ لاہور راوی اربن ڈیولپمنٹ، وہ جو اتھارٹی جیسی جو آپ کی خباستیں دماغ میں تھی، ان سے نکلیں. جس طریقے سے آپ نے پراپرٹی سیکٹر کو جو انکریج کیا، پاکستان کی آدھی زمین، یہ جو ہے آدھی زمین ہمارے راولپنڈی کے بھائیوں والے نے کھا لی ہے. پاکستان کی زمین کم پڑ جائے گی، ڈی ایچ ایز کی خواہش پوری نہیں ہوگی. بھاولپور کے گھوڑا پال مربے ختم ہو جائیں گے. وہ ہم تو سوچ رہے تھے جب آپ اقتدار میں آئے تھے تو ان پرابلمز کو ایڈریس آپ کریں گے. اب جو ہوا ہو گیا. پرانے وقتوں پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے سامنے صرف ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس آپشنز بہت کم ہیں. میں لاکھ بھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا ایڈمائرر ہوں،
शहबाज शरीफ या हमजा को मैं उस पोजीशन में नहीं देख सकता, आसिफ जरदारी या उनका जो होनहार फरजंद है उनको नहीं देख सकता। ये कुदरत ने आपको मौका दिया है कि पाकिस्तान में इस वक्त और कोई ऑप्शन या चॉइस है नहीं। इसलिए जो सही बात है उस नब्ज पे अपनी उंगलियां रखें, डेविड लू और अमेरिका से थोड़ा निकलें, देखें कहां से हुआ है, देखें आगे क्या होना है। 1 साल 1.5 साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। नवंबर में कुछ होगा। वो जिन्होंने अब तक वहां पे हैं उन पे जहनी दबाव बहुत पड़ चुका है। ये आपकी एक कमाल है, बहुत इसने किया है। यहां रेजिम चेंजेस बहुत हुए हैं, लेकिन जिस किस्म की रेजिस्टेंस आपने दिखाई है ये पाकिस्तान में की एग्जाम्पल नहीं है। जो आप मिडिल क्लासेस को, बाकियों को लेकर आए हैं, लेकिन सिर्फ ये जो है ये इशारों पर, हवाओं की बातों में ना करें, थोड़ी ज्यादा ठोस होनी चाहिए बातें। मेरी आपसे मुलाकात एक हुई थी और मैंने आपसे 3 बातें कही थी। मैंने कहा था जी ये प्लास्टिक चॉपर तो खुदा के वास्ते खत्म कर दें, तो आपने हवा में ऐसे हाथ, ये हो नहीं गया, हो गया है। मैंने कहा हम जो गुनाहगार हैं, जो शाम को हम बैठते हैं, हमारे लिए कुछ कानून में कोई थोड़ी सी नरमियां पैदा कर दें, इन्होंने कहा कर दें, वो भी हो गया। मैंने कहा सीमेंट फैक्ट्रियों के अजाब से हमें बचा दें। हम सीमेंट फैक्ट्रीज अपनी जरूरत से ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने 14 फैक्ट्रियों की इजाजत दी है। वो जो आपने दानेश्वर सीएम पंजाब था, 14। जाके आप देख तो लेना कि किन इलाकों में, जो आपका मिनिस्टर था पंजाब का मियां असलम इकबाल, मैंने कल परसों फोन किया और मैंने कहा मियां साहब उन इलाकों में जाके देख तो लेते आप कि किन इलाकों को आप तबाह कर रहे हैं। तो ये भी आपकी लेगेसी है, इनसे ये सारी चीजें करें। लेकिन जो मेन बात है, बॉटम लाइन, वी हैव ओनली वन ऑप्शन, और दुआ ये है मे द ऑप्शन राइज टू द ओकेजन। थैंक यू।